عرض کر رہا تھا کوئی غریب آتا ہے ہم اس کا خیال نہیں کرتے، اس کی مدد نہیں کرتے، امداد نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ حضرت جابر ابن عبداللہ کا ذکر ہو رہا، غریب صحابی ہیں، انہوں نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا تھا اور اس امید پہ لے رکھا تھا کہ مجھے میری کھجوروں کا باغ ہے اور میرا باغ ہے تو اس میں کھجوریں آئے گی تو میں اس یہودی کو لوٹا دوں گا۔ اب اتفاق کی بات کہ کھجور کے پیدائش کے وعدے پر، کھجور کے اگنے کے وعدے پر آپ نے قرض لے لیا اور وہ ٹائم گزر گیا تو وہ تنگ کر رہا تھا حضرت جابر کو۔ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آئے، صحابہ جب بھی پریشان ہوتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں آتے، وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں جو مشکل کشا بنا کر کے بھیجا ہے نا وہ یہ رسول ہے، ہماری مشکل کشائی کے عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت جابر عرض کی یا رسول اللہ وہ یہودی بہت تنگ کر رہا ہے مجھے، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں چلو اس یہودی سے میں چل کے بات کرتا ہوں۔ شان کیا ہے؟ شان کیا ہے؟ مسجد اقصی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سارے انبیاء ہاتھ باندھ کے کھڑے، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، بڑے بڑے آقاب یہ اس آقا کے پیچھے کھڑے ہیں، بلکہ ساری آقائیاں جس کے نام پہ تمام ہو جاتی ہے وہ آمینہ کا لال ہے، ساری سرداریاں جس کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے وہ آمینہ کا لال ہے۔ ایک غریب صحابی کی دل جوئی کے لیے آقا فرماتے چلو اس یہودی کے پاس میں چلتا ہوں۔ حضور گئے، یہودی تو تھا یہودی، آقا فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، اب ظاہر سی بات ہے کھجور کا اگنا اور اگانا تو ان کے ہاتھ میں نہ تھا، تھوڑی تاخیر سے کھجور آئی ہے اور ابھی اس کے پھل پکے نہیں ہیں تو تھوڑی مہلت دے دو۔ اس نے کہا اے ابو القاسم، حضور کی کنیت ہے یہ، اے ابو القاسم میں پہلے ان کو بہت مہلت دے چکا ہوں، میں ان کو کوئی مہلت نہیں دوں گا، میں ان کو کوئی مہلت نہیں دے سکتا۔ حضور تشریف لائے، باغ کا معائنہ کیا اور باغ کا معائنہ کرنے کے بعد آقا کریم پھر اس یہودی کے پاس گئے، دوبارہ پھر گئے، کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی مہلت دے دے، اگر یہ اس ٹائم پر نہ دے سکے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں دوں گا۔ سوچئے ذرا، آقا کریم ایک غریب صحابی کے لیے خود سے جا کے بات کرے، وہ انکار کر رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے، اور حضور علیہ السلام دوبارہ پھر تشریف لے گئے کہ ان کی گردن چھوٹ جائے اس مصیبت سے۔ آقا یوں مصیبتیں بھی دور فرماتے تھے، دعاؤں سے تو دور ہوتی تھی، اشاروں سے بھی دور ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم عطا کر کے بھی دور کر دیتے تھے، لیکن حضور اس کے لیے تدبیریں بھی فرماتے تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا حضرت مصیبت میں ہو، ہم اس کو یا تو وظیفہ بتاتے ہیں یا تو تعویذ دیتے ہیں، وظیفہ اور تعویذ کے سوا بھی تو کوئی طریقہ ہے مصیبتیں دور کرنے کا، ہم نے اس کو بھی کبھی اختیار کیا؟ حضور سے بڑھ کر کسی کی دعا کتنی قبول ہو سکتی ہے؟ وہ تو جانے دعا ہے نا، حضور دعا کر دیتے جابر کا کام ہو جاتا، لیکن حضرت جابر کے لیے دو بار یہودی کے پاس جا کر حضور بتا رہے ہیں اگر کوئی مصیبت زدہ آئے تو اس کے لیے کسی کے پاس چل کر جانا بھی یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم ان سنتوں پر کب عمل کریں گے مسلمانوں؟ ہم کب اس حوالے سے تیار ہوں گے؟ لیکن 2 مرتبہ اس یہودی نے انکار کیا، لیکن چونکہ اب وہ انکار کر چکا ہے، حضور علیہ السلام تیسری مرتبہ حضرت جابر کے باغ میں آئے اور آ کر کے اوٹا تھا مٹی کا کچا اوٹا، حضور اس پر لیٹ گئے، انہی کے باغ میں لیٹ گئے حضرت جابر کے باغ میں کہ ان کی جو ہے وہ دل جوئی ہو جائے کہ حضور جان ہی رہے ہیں میرے باغ میں۔ تھوڑی دیر لیٹے رہے، کیلولا فرمایا، آرام کیا، اس کے بعد اٹھ کر کے کھڑے ہوئے حضرت جابر کے باغ میں ٹہلنے لگے تو حضرت جابر اب کیا دیکھتے ہیں، جو کھجوریں پکی تھی، حضور جتنی دیر آرام کرتے ہیں باغ میں اتنی دیر میں ساری کھجوریں پک گئی۔ پہلے تدبیر کی ہے، وہ سنت بتا دیا، لیکن وہ یہودی نہ مانا، تب حضور نے معجزہ بھی دکھا دیا، کھجوریں پک گئی۔ جب کھجور پک گئی تو حضور علیہ السلام نے کہا جابر کھجوریں تو پکی ہوئی ہے، جابر کھجوریں تو پکی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جابر اب ایک کام کرو، ہمیں اس یہودی کو ٹائم پر اس کا قرض چکا دینا ہے۔ حضرت جابر نے کہا مگر یا رسول اللہ
खजूरें पक तो गई है, जितनी मैंने उससे ली थी उतनी नहीं है। कट जाबिर ठहरो, हुजूर ने अपने हाथों से खजूरें तोड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन है, ये उसवे रसूल है, ये सुन्नत रसूल है। एक गरीब के कर्ज की अदायगी के लिए कितना टाइम हुजूर अता कर रहे हैं, कितना टाइम सर्व कर रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ हजरत जाबिर से हुजूर ने फरमाया, 2 बार जा चुके, वो इनकार कर चुका, फिर उनके बाद में आराम किया, खजूरें पक गई। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब जो खजूरें पक गई है लेकिन है इतनी नहीं। सरकार फरमाते रुको जाबिर, और अपने हाथ से तोड़ तोड़ करके उनकी झोली में डालते जाते, तोड़ते जाते, डालते जाते हैं। क्यों? अरे जो हाथ उम्मे माबद की कंवारी बकरी को, बांझ बकरी को लगे तो थन से दूध निकलने लगे, अब वो हाथ खजूरों को लगते हैं, खजूरें दामन में आती है। उसके बाद जब खजूरें टूट जाती है, तोड़ दी जाती है, आका फरमाते जाबिर कितना उसका कर्ज है, खजूरें मौजी गई तो कर्ज भी अदा हो गया, खजूरें बच भी गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज ये है, आका करीम ने यूं गमगुसारी की है, यूं गरीब परवरी की है।